پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا ایک اور خوبصورت واقعہ سماعت فرمائیں، اور اس سے یہ سمجھے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کشادہ دلی سے ملنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم ملیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ یار آئندہ یہ ملے ہی نہ، بلکہ ایسا ہو کہ اس کا دوبارہ دل کرے کہ یار دوبارہ میں نے اس سے ملنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی اپنے گھر والے سے بچھڑ گئے، تو کسی نے مکہ مکرمہ میں لا کے حضرت زید بن حارثہ کو بھیج دیا، تو وہ بکتے بکاتے حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا میں آ گئے۔ جب ان کی خدمت میں آ گئے، یہ واقعہ ہے نکاح سے پہلے کا، نبی پاک سے نکاح سے پہلے کا حضرت خدیجہ کی خدمت میں وہ آئے حضرت زید بن حارثہ۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو وہ نبی پاک کی خدمت میں آ گئے حضرت زید بن حارثہ۔ تو انہوں نے بہت ہی پہلے غلام، بہت ہی آقا دیکھے ہوں گے۔ عرب کے اندر پہلے دور جہالت کے اندر غلاموں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے، غلاموں کے لیے پریشانیاں مشکلات ہوتی تھی، لیکن جب حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے ہوں گے تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا اس بات پر، لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا اس بات پر، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو جب حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو کسی شخص نے نا حضرت زید بن حارثہ کے پیچھے والدین اور ان کے چچا باؤ اجداد کو بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے مال اکٹھا کیا، اور اس وقت جو غلام کی قیمت ہوتی تھی انہوں نے اس کو جمع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قیمت لیجیے اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، یہ قیمت کی ضرورت نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو انہیں؟ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی ہاں حضور کے میرے والد اور چچا ہیں۔ تو فرمایا جاؤ ملو۔ جب وہ اپنے والد اور چچا سے ملے اور محبتوں کا تبادلہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تمہیں دینے آئے ہیں، اگر جانا چاہو، کیا کہا اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ دور کھڑے تھے، نبی پاک کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک، آپ نے جو کچھ کہا سب ٹھیک، لیکن میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرے والد بھی آ گئے، میرے چچا بھی آ گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کہا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔